بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 95 سے لے کے 100 تک۔ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔ بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہے۔ ان میں سے تو ہر ایک شخص ایک 1000 سال کی عمر چاہتا ہے۔ گو یہ کہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کا دشمن ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل علیہ السلام اور میکا علیہ السلام کا دشمن ہو، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ اور یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں، جو انکار سوائے بدکاروں کی کوئی نہیں کرتا۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان سے خالی ہیں۔ تو پچھلی آیات میں مباہلہ کا ذکر کیا گیا تھا، تو یہاں بھی وہی بات ابھی چل رہی ہے۔ موت کی آرزو تو کجا یہ تو دنیاوی زندگی کے تمام لوگ حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہے، لیکن عمر کی یہ درازی انہیں عذاب الہی سے بچا نہیں سکے گی۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ یہودی اپنے ان دعووں میں یکسر جھوٹے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اور چہیتے ہیں، یا جنت کے مستحق صرف وہی ہیں اور دوسرے جہنمی، کیونکہ فی الواقع اگر ایسا ہوتا یا کم از کم انہیں اپنے دعووں کی صداقت پر پورا یقین ہوتا تو یقیناً وہ مباہلہ کرنے پر آمادہ ہو جاتے تاکہ ان کی سچائی واضح اور مسلمانوں کی غلطی آشکار ہو جاتی۔ مباہلے سے پہلے یہودیوں کا اعراض اور گریز اس بات کی نشاندہی کرتا ہے، گو کہ وہ زبان سے اپنے بارے میں خوش کن باتیں کر لیتے تھے، لیکن ان کے دل اصل حقیقت سے آگاہ تھے اور جانتے تھے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے بعد ان کا حشر وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کے لیے طے کر رکھا ہے، جو کہ مجرموں کے لیے ہے۔ دردناک عذاب جو اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں ہے کہ چند یہودی علماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو ہم ایمان لے آئیں گے، کیونکہ نبی کے علاوہ کوئی ان کا جواب نہیں دے سکتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سوالوں کا صحیح جواب دے دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ پر وحی کون لاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جبریل۔ یہود کہنے لگے جبریل تو ہمارا دشمن ہے، وہی تو حرب و قتال اور عذاب لے کر اترتا رہا، اور اس کے بہانے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے ماننے سے انکار کر دیا۔ یعنی کہ وہ تو بہانے تلاش کر رہے تھے کسی طرح آپ کی نبوت کو ہم ٹھکرائیں اور آپ کی نبوت کو جھٹلائیں، تو انہوں نے اب یہ بہانہ بنا لیا کہ آپ پر جو جبریل وحی لے کے آتا ہے وہی اصل ہمارا دشمن ہے۔ یعنی کہ ان کے یہ بد نصیبی یا بدبختی سمجھ لے کہ جب ان کے نصیبوں میں ہی ہدایت نہیں تھی تو وہ بہانے پہ بہانے تلاش کر رہے تھے۔ یہود کہتے تھے کہ میکائیل ہمارا دوست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ سب میرے مقبول بندے ہیں، جو ان کا یا ان میں سے کسی ایک کا بھی دشمن ہے وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا۔ گویا اللہ کے کسی ایک ولی سے
دشمنی رکھنا سارے اولیاء اللہ سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی دشمنی ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ اولیاء اللہ کی محبت اور ان کی تعظیم نہایت ضروری ہے، اور ان سے بغض عناد اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے خلاف اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اب یہ اولیاء اللہ کون ہیں، ان کا بھی ذکر قرآن میں آپ کو آگے جا کے پتہ چل جائے گا کہ اولیاء اللہ کی نشانیاں کیا ہیں، اور وہ سارا تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سی آیات عطا کی جن کو دیکھ کر یہود کو بھی ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ خود ان کی کتاب تورات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف کا ذکر اور آپ پر ایمان لانے کا عہد موجود ہے، لیکن انہوں نے پہلے بھی کسی عہد کی کب پرواہ کی ہے جو اس عہد کی کریں گے۔ عہد شکنی ان کے ایک گروہ کی ہمیشہ عادت رہی، حتیٰ کہ اللہ کی کتاب کو بھی اس طرح پسے پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا انہوں نے ایک شیوا پکڑ لیا اور ایک کام ہی بنا لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹھکرانا، اللہ کی آیات کا انکار کرنا، یہ ان کی بدبختی اور بد نصیبی ہے۔ جس طرح کہ آج کا مشرک بھی اللہ تعالیٰ کا قرآن تو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے بھی کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ قبروں اور مزاروں پہ جاتا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، اللہ کی نشانیوں کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔